تو ناظرین کے ثبوت کی بنا پر انور چچا جو ہیں وہ ملک زبیر کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس کے گھر پر لے جاتے ہیں، تو دوسری طرف میرب کے بار بار سمجھانے پر بھی مرتسم نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی اور اپنی بہن کا رشتہ جو ہے وہ نوریز کے ساتھ پکا کر دیا۔ تو جی ہاں دوستو، ڈرامہ سے تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ مریم اور انس جیسے بھاگنے لگتے ہیں تو وہیں پر آ جاتی ہے میرب، اور میرب ان دونوں کو بھاگنے نہیں دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو، اور آگے سے مریم یہ کہتی ہے کہ میرب ہمارے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا انس جو ہوتا ہے وہ بار بار مریم کو اس بات پر اکساتا ہے کہ تم میرے ساتھ بھاگ چلو کیونکہ تم اپنی بھابھی کی بات مت، لیکن ناظرین میرب جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کو بھاگنے نہیں دیتی ہے اور وہ آگے سے مریم کو یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے مرتسم سے بات کروں گی، اور اگر مرتسم نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور تمہاری چوائس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اس رشتے کو ٹکرا دیا تو میں تمہیں اجازت دوں گی تم اس کے ساتھ بھاگ جانا، اور انس کے ساتھ تمہاری شادی میں خود اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی۔ تو ناظرین جب یہ مریم بات سنتی ہے تو ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بھابھی کی باتوں پر ایک بار پھر سے یقین کرتی ہے، اور وہ انس کو یہ کہتی ہے کہ میں بھاگ کر اپنے بھائی اور ماں بیگم کا جو سر ہے وہ شرم سے نہیں جھکانا چاہتا۔ تو ناظرین انس جو ہوتا ہے اس کے پلان پر ایک بار پھر سے میرم کی وجہ سے پانی پھر جائے گا۔ انس جیسے اپنے گھر پر واپس چلا جائے گا تو دوسری طرف دکھایا جائے گا انور چچا کے ہاتھ کچھ ایسا ثبوت لگے گا جس وجہ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان تینوں آدمیوں کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ ملک زبیر نے کروایا ہے۔ تو ناظرین جیسے پولیس والے ملک زبیر کو اریسٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں تو آگے سے ملک زبیر کا جو باپ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مرتسم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، سارے رشتے ناطے ساری دشمنی کو بھول کر، لیکن وہ میری دوستی قبول کیوں نہیں کرنا چاہتا جبکہ میں نے اس سے معافی مانگی تھی۔ تو آگے سے انور چچا جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ دوستی بھی قبول کر لے گا لیکن ایک چھوٹی سی تفشیش رہتی ہے، پولیس والے اس تفشیش کو مکمل کر لیں تو پھر وہ تم سے خود ملنے کے لیے آئے گا اور تمہارے ساتھ وہ سارے تعلقات بحال کرے گا جس کی تم امید کر رہے ہو۔ تو ناظرین حیا جب سے اپنے پلان میں کامیاب ہوئی ہے کہ اب نوریز اس سے نہیں بلکہ مریم سے شادی کرے گا تو حیا جو ہوتی ہے اس کی خوشی کا بالکل بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف دکھایا جائے گا جیسے مرتسم اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے نوریز کے بارے میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نوریز کا نظریہ بھی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہماری مریم کو دل و جان سے پسند کرتا ہے اور ہماری مریم بھی ہے اسے پسند کرتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ رشتہ ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا۔ تو ناظرین حیا جب یہ بات سنتی ہے ماں بیگم کے منہ سے کہ مریم اور نوریز کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میری راہ میں جو کانٹے ڈالے گا میں اس کی زندگی برباد کر دوں گی، اور وہیں پر کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ جیسے مریم اور میرب آئے گی ماں بیگم کے پاس تو آگے سے حیا بہت بڑی خوشخبری سناتی ہے مریم کو، اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری بہت جلد شادی ہونے والی ہے کیونکہ جو میں نے تم سے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، اور تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ نوریز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین مریم باقا اپنے کمرے میں واپس آ جائے گی اور میرب جب اس کے پیچھے آئے گی تو وہیں پر مریم جو ہوتی ہے وہ اپنی بھابھی کو اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے، تو آگے سے میرب یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں مرتسم سے بات کروں گی، اگر اس نے میری بات بالکل بھی نہیں مانی تو میں تمہاری شادی خود کے ساتھ کرواؤں گی، اور پلیز تم یہ بھاگنے والی حماقت پھر سے مت کر۔ تو ناظرین مرتسم جیسے اپنے کمرے میں آتا ہے تو میرب اس کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مریم ابھی شادی کے قابل نہیں ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے لیکن تم نے میری بات بالکل بھی نہیں مانی۔ تو آگے سے مرتسم اس کو یہ کہتا ہے کہ نوریز اس کو پسند کرتا ہے اور وہ نوریز کو پسند کرتی ہے، تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوتی ہے وہ غصے میں یہ بات کہہ دیتی ہے کہ مریم جو ہے وہ نوریز کو نہیں بلکہ انس کو پسند کرتی ہے۔